تو میں دعوت دے رہا ہوں نوجوان طالب علم محمد طلحہ عبد المنان تشریف لاتے ہیں اور شان قرآن کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں۔ محمد طلحہ عبد المنان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذع به آخرين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ کچے گڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی، کچے گڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، کتاب اللہ قرآن مجید کی آیات میرے اور آپ کے لیے وہ زندہ و جاوید معجزہ ہے جس نے پوری کائنات کی ٹیکنالوجی کو ہلا کر رکھ دیا، سائنس کو دبا کر رکھ دیا۔ دنیا راہیں تلاش کرتی رہی، رستے ڈھونڈتی رہی، سائنس ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کے 249 ممالک میں پہنچی، 3064 سے زیادہ بولیاں بول بیٹھی، لیکن ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان رب، عظیم رب، کریم رب، رحیم رب کی زبان جیسی، کلام جیسی گفتگو دنیا کو نہ دے سکی۔ آغاز کر رہے ہیں کتاب اللہ جسے پڑھا جا رہا ہے، عقیدے کا ایک جز کہ آدمی اس بات پہ خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے باتیں کرتے آئے ہیں، لیکن ہوا کلام اللہ انزل علی محمد، لیکن جو کلام آقا علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے وہ قرآن مجید ہے جو صرف اور صرف امت محمدیہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو لوح محفوظ کی نظر کیا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اسے لوح محفوظ میں ودیت فرما کر کے پھر اس کا نزول 23 سالہ دور میں اس کی تکمیل فرمائی۔ تاجدار کونین علیہ السلام کے سینے پر شیئن شیئا نجمن نجمہ، جتنی ضرورت تھی، مطالبے تھے، اللہ اس قرآن کو اتارتے رہے، قرآن اترتا رہا، کاتبین وہی لکھتے رہے، اس دور کے مطابق کوئی پتوں پر لکھتا رہا، کوئی چمڑے پر لکھتا رہا، کوئی پتھروں پر لکھتا رہا، اور جتنا بھی یہ سٹاک تھا اس دور کا بہترین سے بہترین، آج ہم اسے جو مرضی نام دے لیں، لیکن اس وقت دنیا اسے گڑے کے نام سے جانتی تھی۔ گڑے میں ڈالتے جاتے سٹاک ہوتا جاتا، ایسے میں وہ یورپ جو آج موجود ہے وہ نہ تھا، وہ روم اور اس کی تہذیب، وہ فارس اور اس کی تہذیب یہ مذاق کر رہی تھی کہ تمہارے نبی پہ اترنے والا کلام جسے کاتبین وہی لکھ کر کے گڑے میں ڈال دیتے ہیں، کیا یہ دنیا پہ غلبہ حاصل کرے گا؟ کیا تہذیبوں کو بدلے گا؟ ہاں دنیا کے سامنے یہ سوال رکھا گیا، لیکن الحمدللہ انہی اوراق کو، انہی پتھروں کو جب گڑے سے نکالا گیا، حفاظ کرام کے سینے سے اوراق پہ منتقل کیا گیا، حفاظ و مجاہدین جب اس کلام کو لے کر کے چہار دانگ عالم میں نکلے، آج اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں، دنیا کے 249 ممالک میں، وہ فیجی کے جزیرے سے لے کر کے یورپ کے آخری کنارے تلک جس طرف بھی چلے جائیں، اگر کسی چیز کی تلاوت پورا دن جاری رہتی ہے، ایک ایک سیکنڈ جاری رہتی ہے، اور جس کی تہذیب پورا
پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے وہ یہی گڑھے کے اندر کا مواد تھا جسے آیات کی شکل میں رکھا گیا. دنیا تڑپ اٹھی اور تسلیم کرنا پڑا کہ کچے گڑھے نے جیت لی, ندیاں چڑھی ہوئی, مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا. حضرات یہ کتاب اتنی عظیم الشان کتاب ہے. تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام حامل القرآن. جو اس قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کی عزت کو تسلیم کرتا ہے, اللہ کے وقار کو تسلیم کرتا ہے. یہ قرآن پڑھتا ہے, پڑھ پڑھ کے اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. یہ اللہ اس کے آنکھ, اللہ اس کے ہاتھ. بخاری شریف کی روایت کا مفہوم یہ ہے. پھر یہ اہل اللہ, اللہ کی فیملی, اللہ کا گروہ, اللہ کا خاندان, اللہ کا کنبہ, اللہ کا قبیلہ. اللہ لا ریب ہے, اللہ بے عیب ہے, قل هو اللہ احد ہے, اللہ صمد ہے. جسے چاہیے کہے این جیرانی, میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ اللہ تیرا بھی کوئی ہمسایہ ہو سکتا ہے. ہاں این عمار المساجد, کہاں ہیں وہ جو اپنی آوازوں سے قرآن کو پڑھتے ہیں, اپنی آوازوں سے مسجدوں کو رونق بخشنے والے, جو ان کی عزت کرتا ہے, ان کے وقار کو تسلیم کرتا ہے. ان من اجلال اللہ اکرام حامل القرآن. جو اس دنیا کے اندر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کی عزت کو تسلیم کرتا ہے. آج اس دور کے اندر جس ترقی کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں, جس ٹیکنالوجی کو ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں, جس کامیابی کو ہم کامیابی کہتے ہیں, اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اس سے زیادہ کامیابی پہلی قوموں نے دیکھی ہے. جب قومیں ترقی کر کے خدا کو بھول جاتی ہیں, خدا قوموں کو زیرو پوائنٹ پہ کھڑا کر دیتا ہے, خدا قوموں کو ریورس کر دیتا ہے. اللہ خاک بنا کے ہباء منصورا ہواؤں میں بکھیر دیتا ہے. وہ قوم نوح جن محلوں پہ آج ہم ناز کر کے خدا کو بھول گئے ہیں, ان محلوں سے بڑے بڑے ان کے فٹ بال ہوا کرتے تھے. لجتوں وکشفت عن ساقیہا, جن شیشوں پہ آج تم ناز کرتے ہو اس سے معتبر شیشوں کے ان کے محل ہوا کرتے تھے. بڑی بڑی خوبصورت قومیں, تند و تیز قومیں, بہادر قومیں اس کائنات کے اندر آئیں. اللہ نے ان کا نام و نشان بٹا کے رکھ دیا. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے, تو نہ مٹ جائے گا. ایران کے مٹ جانے سے نشان میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. آج اگر اس دنیا میں اللہ کا نظام قائم ہے تو اس قرآن کی وجہ سے کام ہے. لا تقوم الساعة حتی لا یقال اللہ اللہ. جب تک اس کائنات کے اندر ایک شخص بھی قرآن پڑھنے والا باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی. یہ زمین نہیں مٹے گی, آسمان نہیں مٹے گا. دنیا وہ دلیر قوم بھی دیکھے گی جو پوری دنیا پہ تسلط جمع کر کے اللہ کی طرف تیر پھینکے گی. اللہ ان تیروں کو لہو آلود کر کے واپس پلٹائے گا. یہ قوم نعرہ لگا رہی ہوگی کہ نعوذ باللہ ہم نے اللہ کی ذات کو فتح کر لیا, ہم کامیاب ہو گئے, کامران ہو گئے. تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت تم دیکھو گے اللہ سمندروں سے سونے کے پہاڑ نکالے گا, سونا عام ہو جائے گا. میرے بھائی دل تھام کے سننا, تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہو, اللہ تجھ سے پوچھے تو رات پڑھنے والا تھا, انجیل پڑھنے والا تھا یا زبور پڑھنے والا تھا, تو بڑے فخر سے کہے اللہ میں قرآن کو پڑھنے والا تھا. یجیء القرآن یوم القیامت کالرجل الشاہب. آج قیامت کا دن ہے, قرآن آ گیا ہے. یہ تیرے حق میں بول رہا ہے, یہ تیرے خلاف بول رہا ہے. اگر تیرے حق میں بولے تجھے پنسا کوئی نہ سکے, اگر تیرے خلاف بولے تجھے بچا کوئی نہ سکے. اس کائنات کے اندر بھی اگر یہ اللہ کا نظام باقی ہے اس قرآن کی وجہ سے باقی ہے. آخرت میں بھی اگر تو کامیاب ہوگا تو اس قرآن کی وجہ سے ہوگا, جس قرآن کی وجہ سے آج اللہ کا نظام باقی ہے.
تو اس قرآن کی وجہ سے تیری دکان میں برکت نہیں آ سکتی، اس قرآن کی وجہ سے تیرا گھر باقی نہیں رہ سکتا۔ جو اس قرآن کو سینے سے لگاتا ہے اللہ اس قرآن کی تو حفاظت کرتے ہی ہیں، اللہ اس قرآن کو سینے سے لگانے والے کی نسلوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ پوچھئے شیوخ سے امام بخاری کون تھے، امام ورش کون ہیں، ان کی اولاد کو شیوخ جانتے۔ آج ہمیں اپنے دادے کے دادے کا نام معلوم نہیں، لیکن شیوخ جانتے امام عاصم کون تھے، امام نسائی کون تھے۔ آج ہمیں اپنے پیدا کرنے والے جن کی نسلوں پہ ہمیں بڑا ناز ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہمارے بڑے کہاں پہ جا کے سکھ ہو جاتے ہیں، لیکن امام نسائی کو دنیا جانتی، امام بخاری کو دنیا جانتی۔ ہاں بزم علم و وفا میں آج بھی زندہ ہوں، تلاش کر میری محفل میرا مزار نہ پوچھ۔ اگر مرنے کے بعد بھی میں اور آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں پھر اس قرآن سے دوستی لگانی ہوگی۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اس قرآن کو سینے سے لگاتا ہے خدا کے میدان میں اترتا ہے، وہ جام حق پیتا ہے، لوگ اسے مردہ کہتے ہیں، عرش والا کہتا ہے یہ مرے نہیں یہ زندہ ہیں۔ قرآن سے محبت، قرآن سے دوستی مردوں کو زندگی دیتی ہے، قرآن سے بے وفائی زندوں کو مار دیتی ہے۔ ہاں بزم علم و وفا میں آج بھی زندہ ہوں، تلاش کر میری محفل میرا مزار نہ پوچھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔